اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ شیطان ہمارا اوپوننٹ ہے، ہمارا دشمن ہے، تو آپ اس کے حربے سے، اس کے ویپن سے، اس کے وسوسوں سے کیسے بچیں گے؟ جو پہلے چیز بری سمجھی جاتی تھی، اب کہاں پہ آ کے، اب کہاں پہ ختم ہو رہی ہے کہ انسان اب یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں اپنی زندگی ختم کرنا چاہتا ہوں، کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اگر سارے ہی انجوائمنٹ کر رہے ہوں، کوئی تکلیفیں نہ ہوں، پریشانیاں نہ ہوں، تو there is no test. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم دوبارہ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور مقصد ونس اگین جسٹ ٹو ریمائنڈ مائی سیلف فرسٹ اینڈ فارموسٹ کہ اپنے ایمان کا اور اپنے اسلام کا اور اپنی زندگیوں کا ہم محاسبہ کریں، دیکھیں کہ ویئر آر وی اسٹینڈنگ، اور ہم اپنی زندگیاں کیسے گزار رہے ہیں، اور واٹ ڈو وی ریئلی وانٹ فرام آور لائفس. کہ ہم نے کچھ سیشنز پہلے یہ بھی دیکھا تھا کہ ہر بندے کے کوئی نہ کوئی گولز ہوتے ہیں جو اس نے اچیو کرنے ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ دیکھے، ایسا تو نہیں کہ جو گول میں نے اپنا سٹینڈرڈ بنا کے رکھا ہوا ہے، اگر میں نے کسی نہ کسی اپنی زندگی میں ایک ایسا لمحہ آ جائے میں اس گول کو پا بھی لوں، تو پھر مجھے یہ احساس ہو کہ یہ تو اس قابل ہی نہیں تھا کہ یہ میں اپنا گول بناتا، تو کتنا بڑا بندے کو افسوس ہوگا کہ میں نے تو اپنی ساری زندگی ضائع کر دی. تو جسٹ کیپنگ دیٹ تھنگ ان مائنڈ، اپنے گولز کو ری ڈیفائن کریں اور اپنے گولز کو الائن کریں جو ہمارے رب نے، ہمارے دین نے، ہمارے نبی نے ہمیں بتائیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے لحاظ سے ہم نے دیکھا تھا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیاں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں گزاریں انشاءاللہ، جتنا ہو سکے. اور یہی ہماری اصل کامیابی ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہی اصل کامیابی ہے. فقد فاز. اور قد کا مطلب میں آپ کے سامنے رکھ دوں، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. قد کے نا دو مطلب ہوتے ہیں. ایک مطلب ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں نا قد قامت الصلاۃ، کہ نماز کھڑی ہو چکی ہے، کہ ہو چکا ہوتا ہے وہ کام. اور ایک مطلب ہے قد کا یقیناً. تو قد فاز کا مطلب ہوا کہ یقیناً، اور وہ دوسرا مطلب ہوگا کہ وہ کامیاب ہو چکا. اٹ از اے گارنٹی فرام اللہ سبحانہ و تعالی. اور پھر ہمیں مزید کلیئرٹی دے دی ہمارے رب نے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کا جو سامان ہے، تمہیں جو زینت آرائش، جو تمہیں سب کچھ نظر آ رہا ہے، دا بیوٹیفیکیشن آف دس ورلڈلی لائف، یہ دھوکے کا سامان ہے. سبحان اللہ. اور میں نا اپنے آپ کو ریمائنڈ کرواتا ہوں، اور یہی چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہمارا اتنا کمال دین ہے کہ قرآن مجید تو سراپا ہدایت ہے ہمارے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سراپا ہدایت ہیں. اور آؤٹ آف دا کمپلیٹ قرآن اگر ہم ایک آیت بھی پکڑ لینا اور اس کو اپنے زندگی کا حصہ بنا دیں، تو ہمارے لیے ہدایت یافتہ ہونا، ہمارے لیے کامیاب ہونا بہت کافی ہے. اور کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ اس آیت میں بھی اس کا کچھ حصہ بھی اگر ہم اپنی زندگیوں میں اپنا لینا، اس کو پلے باندھ لیں اپنے، تو ہمارے لیے اٹس مور دین انف. اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، یہ اس کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اور اگر آپ امیجن کریں، اگر آپ اس کو سمجھ لیں اور اس پر پریکٹیکلی عمل کرنا شروع کر دیں، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. تو ہمارے لیے کافی ہے. اور پھر ہم نے دیکھا تھا، انشاءاللہ وہ لاسٹ سیشن سے ہی ہم کنٹینیو کریں گے، کہ جو آپ گول اپنا بناتے ہیں نا، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک ایسا شخص ہے جو حتی الامکان کوشش کرتا ہے کہ آپ اس کو اچیو نہ کریں. اور وہ کون ہے؟ ابلیس، شیطان. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر میں آیت نمبر 6، سورہ فاطر آیت نمبر 6، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو، یقیناً شیطان تمہارا ہی دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا،
تم بھی اس کو دشمن سمجھو. Consider him as your enemy. And then Allah subhanahu wa ta'ala says, إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ. وہ تو اپنے گروہ کو پکارتا ہے, بلاتا ہے, وہ لوگ جو آسانی سے اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں, اس کے وسوسے میں آ جاتے ہیں. اور بلاتا کس کی طرف ہے؟ تاکہ من اصحاب السعیر, وہ جہنم والے بن جائیں. This is the target primary goal of شیطان. اور اس کو نا آپ اس طرح سمجھیں, جب آپ کو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے. جنرلی آپ کو MMA کی میں ایگزامپل دوں گا. فار ایگزامپل اگر آپ رنگ میں ہیں, فائٹنگ رنگ میں ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ اپوننٹ کس کیلیبر کا ہے, کس لیول کا ہے. وہ ہو سکتا ہے آپ کو ایسا نوک آؤٹ کرے گا, ہی کین کل یو ایون, رائٹ. اور شیطان اس سے کئی گنا زیادہ ڈیڈلی ہے. اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ شیطان ہمارا اوپوننٹ ہے, ہمارا دشمن ہے, تو آپ اس کے حربے سے, اس کے ویپن سے, اس کے وسوسوں سے کیسے بچیں گے؟ ہو سکتا ہے کہ پھر آپ ایسے ایسے کام کر رہے ہوں یا کر چکے ہوں جو کہ اصل میں شیطان کا ٹارگٹ تھا. آپ نے اپنی ڈیزائرز پوری نہیں کی, بلکہ آپ نے شیطان کا جو گول ہے اس کی, یعنی اس نے زیادہ اچیو کیا ہے آپ کی اپنی ڈیزائرز کی نسبت. So this is how you and I have to think. اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں, جیسے ہم نے ایک آیت تلاوت کی تھی نا, یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان, کہ اے ایمان والو ڈو ناٹ فالو the footsteps of the devil, شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو. اور اس حوالے سے ہم نے برسیسا کی سٹوری بھی دیکھی تھی کہ بنی اسرائیل کا ایک مونک تھا, ایک بڑا عابد شخص تھا, تو اس نے آہستہ آہستہ شیطان نے اس کو بہکا کے نیکی کا ایک پرسپشن اس کو دے کے کہاں سے کہاں لے گیا, اینڈ ہی ڈائیڈ آن کفر ان دی اینڈ. آج کل یہ جو LGBTQ کا جو ایشو چل رہا ہے, آپ کو پتہ بیک ان 60s اینڈ 70s ہوموسیکشولیٹی, اس کو ایک ڈیزیز سمجھا جاتا تھا. اٹ واز اے سن, ناٹ اونلی ان مسلم کنٹریز بلکہ بیک ان کرسچن کنگڈم کی اگر بات کی جائے, جتنے بھی کرسچن ممالک ہیں وہ کہتے تھے کیا بات کر رہے ہو, یہ ایک سن ہے, یہ ایک گناہ کا کام ہے. اور اگر کوئی شخص کہتا تھا کہ میں آم انٹو اٹ, یا میرے اندر ایسے جذبات ہیں, تو اس کو سائیکیاٹرسٹ کے پاس لے کے جایا جاتا تھا کہ اس کو ٹھیک کریں. آہستہ آہستہ آپ دیکھیں, لا تتبعوا خطوات الشیطان, ہاؤ شیطان ہیز ورکڈ. آہستہ آہستہ ناؤ دے آر سیئنگ کہ ہیومنز آر فلوئڈ, جینڈر فلوئڈ, کہ آج آپ جو پرسپشن آپ کے دل میں آتا ہے وہ آپ بن سکتے ہیں. ٹوڈے رائٹ ناؤ اف آئی سے آئی فیل لائک اے برڈ, یو ہیو ٹو ایڈمٹ اٹ کہ آئی ایم اے برڈ. I mean this is so rubbish, I don't understand. اور یہ چیز کتنا زور پکڑ رہی ہے, and I'm embarrassed to say, to be honest, کہ back in my college days and school life, یہ جو لو الفاظ ہے نا, مجھے بھی امبیرسمنٹ ہو رہی ہے لٹرلی, کہ میں وہ جو ہے نا مجھے بڑی گھٹن سی محسوس ہوتی ہے. دس ورڈ homosexuality, if you talk about lesbian, gays and all, یہ یقین کریں زبان سے نہیں نکال سکتے تھے ہم لوگ الفاظ, اور یہ ابھی اتنے کامن ہو چکے ہیں, انسانوں کو اتنا ڈیسینسٹائزڈ بنا دیا گیا ہے کہ بھائی واٹس رانگ ان دیٹ. اور اب بات اس سے بھی آگے بڑھ چکی ہوئی ہے, لا تتبعوا خطوات الشیطان, کہ دیکھیں فٹ سٹیپس آف ڈیول کیسے اپنا وہ کام کرتا ہے. ٹرانسجینڈر تھا پہلے, ناؤ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ ٹرانس ایبل, وچ مینس اگر کسی شخص کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یار میرے 2 ہاتھ ہیں, آئی تھنک مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں ہے, he can literally cut his hand off. اور اگر بندہ یہ کہے کہ یار مجھے زندگی کا مزہ نہیں آ رہا, now I'm thinking to kill myself, he can kill himself. یعنی آہستہ آہستہ اب دیکھیں کہاں سے بات شروع ہوئی تھی, اب یہ ایک اپنا یہ جو کیس ہے نا آپ کا, یہ آگے آپ پریزنٹ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو سوسائڈ کرنے کی بھی اجازت دی جائے. یعنی سوسائڈ ایک بندہ کر رہا ہے, تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کیونکہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ میرے دل میں جو آئے میں کر سکتا ہوں. Who are you to stop me, right? اب دیکھیں کہاں سے شیطان, how did he play? جو پہلے چیز بری سمجھی جاتی تھی,
اب کہاں پہ آ کے اب کہاں پہ ختم ہو رہی ہے کہ انسان اب یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں اپنی زندگی ختم کرنا چاہتا ہوں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ مجھے بتائیں کہ بڑی ترقی کر رہی ہے انسانیت, یہ ترقی کی ہے انسانیت نے, ہوگا کیا؟ اور ریالٹی یہی ہے, پرابلمز, تکلیفیں, بیماریاں, پریشانیاں آتی ہی آتی ہیں. ہمارے رب نے ہمیں گارنٹی دے دی, بتا دیے, پہلے ہی ہمیں انفارم کر دیا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کیونکہ اسی چیز کا تو ٹیسٹ ہے نا, نہیں تو ٹیسٹ کس چیز کا ہے؟ اگر سارے ہی انجوائمنٹ کر رہے ہوں, کوئی تکلیفیں نہ ہوں, پریشانیاں نہ ہوں, تو I mean there is no test in that regard. کیسے پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ کون ہے, صبر کرنے والا کون ہے؟ اگر کوئی ایسے برے حالات ہو جائے, اس کے پاس ساری چیزیں اویلیبل ہیں, وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ وہ صبر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ اگر کوئی اس کے چاہنے والا اس دنیا سے جا رہا ہے, اس کے بچے ہیں, اس کے پیرنٹس ہیں, اس کے بہن بھائی ہیں, اس کا ریاکشن کیا ہے, کیسے پتا چلے گا؟ تو تکلیفیں آئیں گی. اب یہ جو ایجنڈا بتا رہے ہیں, they are teaching you and me basically, یہ ہمیں سکھا رہے کہ تمہیں زندگی کیسے جینی ہے. Are you following? سمجھ میں آ رہی بات؟ So what we have to do is we have to open our eyes. اور اس کا صرف ایک حل ہے برادرز, میں آپ کو بتاؤں, وہ یہ ہے come back to your دین. اپنے دین کو پڑھو, اپنے دین کو سمجھو, نہیں تو واللہ العظیم ہم لوگ ضائع ہو جائیں گے, اور ضائع ہو رہے ہیں. ڈاؤٹس ہمارے ذہنوں میں آ رہے ہیں. تو دس از ہاؤ شیطان پلیز. اور اب ہم انشاءاللہ ابلیس کے بارے میں ہی پڑھیں گے کہ کیسے ہاؤ ہی ٹرکس دا پرسن, کیسے وہ وسوسوں میں انسانوں کو انوالو کرتا ہے. اور ایک حدیث ہے بڑی معروف ہے, آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی, لیکن انشاءاللہ آج ہم اس کو ایک ڈفرینٹ اینگل سے انشاءاللہ پڑھنے کی, سمجھنے کی کوشش کریں گے. دیر از اے نریشن, اور صحیح حدیث ہے, ابو سعید الخدری وہ بتاتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا, the person who killed 99 people. معروف حدیث ہے. عموماً ہم پتہ کیا کرتے ہیں کہ بڑی آسانی سے جلدی جلدی کوئی حدیث ہے یا کوئی آیت ہے پڑھ جاتے ہیں, اینڈ وی ڈونٹ ریڈ بٹوین دا لائنز. اب ایک لمحے کے لیے یہ امیجن کریں کہ آپ نے یہ پہلے حدیث نہیں سنی ہوئی, دس از دا فرسٹ ٹائم یو لسننگ دس حدیث, اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایک شخص تھا, لٹرلی آئی ایم ناٹ میکنگ دس تھنگ اپ, اس نے 99 قتل کیے تھے. یو نو ہاؤ ایکسٹریم از دیٹ. اور اگر یہ شخص اگر آج ہمارے درمیان میں ہو, آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں شخص جس نے 99 قتل کیے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, آپ سب اٹھ کے بھاگ جائیں گے, رائٹ؟ اگر آپ, یعنی مزے کی بات یہ ہو کہ میں ایک ایک نا انٹروڈکشن پوچھ رہا ہوں, بھائی آپ کا کیا نام ہے, کیا کرتے ہیں, وہ ہاتھ میں کھڑا کرے, میں قتل کرتا ہوں جی. اچھا, بڑی اچھی بات ہے, کتنے قتل کیے ہیں؟ بس سینچری پوری ہونے والی ہے, بس باقی سب خیر ہے. I mean seriously brothers, کتنی انٹینس بات ہے, اس نے لٹرلی 99 قتل کیے تھے. اور پھر کرتا کیا ہے, سبحان اللہ, پھر بھی اس کے دل میں کھٹکا لگا رہتا ہے کہ یار میں نے غلط کیا ہے, مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. اور اس میں بڑے لیسنز ہیں اس حدیث میں, ٹو بی آنیسٹ. کرتا کیا ہے کہ بستی والوں سے پوچھتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا عالم بتاؤ, ایسا سمجھدار بندے کی طرف مجھے بھیجو کہ مجھے یہ بتائے تو صحیح کہ اس کا کوئی وے آؤٹ ہے کہ نہیں, از دیر اینی وے آؤٹ فار می. تو لوگ اس کو بتاتے ہیں کہ فلاں فلاں جگہ میں جاؤ, وہاں پہ تمہیں ایک عالم ملے گا, ایک بندہ ملے گا, بزرگ ہے, تو وہ تمہیں گائیڈ کرے گا اس معاملے میں. تو وہ جب جاتا ہے, اس کے پاس جاتا ہے, شخص کے پاس, کہتا ہے انی قتلت 99 نفسا, کہ سنیں میری بات سنیں کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں, فہل لی من توبہ, کیا میرے لیے توبہ ہے, توبہ کے دروازے کھلے ہیں. اب یہ جو بندہ ہوتا ہے یہ عابد ہوتا ہے, اس نے اپنی زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا, رات دن نمازیں, ذکر اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں اس نے زندگی گزاری ہوتی ہے, اور یہ گناہ کو بڑا خراب سمجھتا ہے, ڈی گریڈ سمجھتا ہے کہ یار کیسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے. اب یہ رسپونڈ کرتا ہے, یہ جو عابد ہے, بعد 99 نفسن, تو 99 قتل کرنے کے بعد میرے پاس آیا ہے.
یعنی حدیث کے آگے الفاظ جو میں آپ کو بتاؤں گا حدیث کے الفاظ نہیں ہیں. ہی وڈ ہیو سیڈ کہ یار چلو ایک تو نے قتل کیا ہوتا, 2 کی ہوتے, تو میرے پاس آتا, کچھ نہ کچھ میں تجھے وے آؤٹ بتاتا. تو 99 قتل کرنے کے بعد میرے پاس آ رہا ہے, تیری کوئی بخشش نہیں ہے. اینڈ واٹ ہی ڈز فانتوا سیفہ فقاتل, اپنی تلوار نکالتا اس کو بھی مار دیتا ہے. ہی از اے سیریل کلر ایکچولی. اس کے لیے کسی کو قتل کرنا معمولی بات ہے, کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں. اب 100 بندے اس نے قتل کیے ہیں. ایٹ ٹائمز ہمارے لیے لیسن کیا ہے کہ ہم لوگ نا بڑی جلدی ججمنٹل بن جاتے ہیں. اس کو میں نے ایک دفعہ بتایا ہے کہ تو نے یہ خراب کام کیا, یہ میری بات نہیں سنتا. اس کو میں نے 2 دفعہ بتایا ہے, اب نہیں میں اس کو کہوں گا. اور ایک نفرت کا ایسپیکٹ ہمارے دل میں آ جاتا ہے کہ یہ تو ہے ہی ایسا. اور جب ہم اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا تو اس کے بارے میں برائی کر رہے ہوتے ہیں. Now what do you have to say about this person? اب اس نے 100 قتل کر دی ہیں اور پھر بھی اس کے دل میں یہ احساس ہے کہ میں نے غلطی کی ہے, میں نے ٹھیک نہیں کیا. اور ہمارے ہاں اگر مثال کے طور پہ 100 سے ہمارے جیسا کوئی مولوی ہو نا تو ایسا فتویٰ دے دے اس کے اوپر کہ بس اس کو جینے کا حق ہی نہیں ہے, پھر بھی یہ جاتا ہے لوگوں سے پوچھتا ہے کہ مجھے ایسے ایک عالم کے بارے میں بتاؤ کہ مجھے بتائے تو صحیح کہ از دیر اینی وے آؤٹ فار می, کہ میرے لیے توبہ ہے, کیونکہ آئی فیل ریمورس ان مائی ہارٹ, آئی وانٹ ٹو ریپینٹ ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی. تو پھر وہ لوگ اس کو دوبارہ گائیڈ کرتے ہیں, گو ٹو سچ اینڈ سچ پلیس, یو ول فائنڈ این عالم اوور دیئر اینڈ آسک ہم اباؤٹ اٹ. اس بار وہ صحیح گائیڈ کرتے ہیں اور وہ عالم کے پاس جاتا ہے اور سیم بات پوچھتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں, میری رہنمائی کریں, میں نے 100 قتل کیے ہیں, I have killed 100 people, ہل لی من توبہ, میرے لیے کوئی چانس ہے وے آؤٹ؟ کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ کیا میرا اکاؤنٹ کلیئر ہو سکتا ہے ابھی بھی جو میں نے ساری زندگی گناہ کیے ہیں؟ کبائر گناہ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے قتل کرنا, ناحق قتل کرنا. اور یہ اسکالر کہتے ہیں اللہ اکبر, وَمَن يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ, تیرے اور توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ You still have a chance. You still have a chance. آج ہمارے ہاں یہ بھی کنفیوژن ہے, ہم شیطان کے وسوسے میں آ جاتے ہیں اور شیطان ہمیں یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ تو نے تو اتنے گناہ کیے ہیں, کس منہ سے تو اپنے رب کے پاس جائے گا؟ دوبارہ تو توبہ کرتا ہے, پھر تو دوبارہ اپنے گناہ کی طرف چلا جاتا ہے. How would you face اللہ سبحانہ و تعالی؟ اب یہ عالم نے اس کو بتایا, اس قاتل کو, وَمَن يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ توبہ, کون حائل ہو سکتا ہے تیرے اور توبہ کے درمیان؟ ہاں, ایک کنڈیشن بتا دی. کہتا ہے وہ اسکالر کہتے ہیں اخرج من قریۃ الخبیث التی انت فیہا, تم نے ایسا کرنا ہے توبہ تمہاری قبول ہو جائے گی. کیونکہ توبہ کے نا کنڈیشنز ہیں. ایک توبہ کی کنڈیشن یہ ہے کہ جب بندہ کوئی غلط کام کر بیٹھے اس کے بعد اس کو ریمورس فیل ہو, برا فیل ہو کہ میں نے غلط کام کیا, یہ فیلنگ اس کے اندر پیدا ہو جائے. دس از ون آف دا کنڈیشن آف توبہ. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور یہ کہے اے اللہ, آئی ہیو رانگڈ مائی سیلف, میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے, اے اللہ تو میری توبہ قبول کر, اور میں عہد کرتا ہوں کہ میں یہ چیز دوبارہ نہیں کروں گا. اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو وہ شخص بہت پسند ہے جو توبہ کرتا ہے. پھر کہتے کیا ہیں کہ تجھے اس بستی سے نکلنا پڑے گا جہاں پہ یہ ظلم ہوتا ہے, قتل ہوتا ہے, برائیاں ہوتی ہیں. تجھے اس بستی سے نکل کے کہاں پہ جانا پڑے گا؟ الی القریۃ الصالحہ, کہ تجھے جو بری بستی ہے اس سے نکل کے تجھے اچھی بستی کی طرف جانا پڑے گا. یو ہیو ٹو مائیگریٹ, کیونکہ خدشہ ہے, ڈر ہے کہ اگر تم نے توبہ کر لی اور پھر اپنی بستی میں, اپنے لائف سٹائل میں, اپنی انوائرمنٹ میں, اپنے وہی دوستوں میں
سو ٹو سے دوست، ان میں تم چلے گئے تو ڈر ہے کہ تم دوبارہ وہی گناہ کرنے لگ جاؤ گے. تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ ان آرڈر فار یو ٹو میک توبہ، آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آیا مجھے ہجرت کی ضرورت تو نہیں ہے. ہجرت ان اے سینس کہ اپنے دوست دیکھو، کہیں دوستوں کی وجہ سے تو نہیں تم دوبارہ اسی گناہ میں انوالو ہوتے ہو. یہ کنڈیشن بتا دی تو ہوا کیا کہ اس نے اپنا بیگ پیک اپ کیا اینڈ ہی اسٹارٹڈ ٹریولنگ. ابھی وہ ٹریول کر رہا ہے اینڈ سبحان اللہ قدر اللہ، اللہ تعالیٰ اس کی جان قبض کر لیتے ہیں، روح کو قبض کر لیتے ہیں. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ رحمت کے فرشتے، بخشش کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور یہاں سے جہنم کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ ہی از آرز، یہ ہمارا بندہ ہے. کیوں بھائی؟ کیونکہ خرج انہ خرج تائبا، یہ توبہ کر کے اپنے گھر سے نکلا تھا. اور جہنم کے فرشتے کہتے ہیں اس نے تو ساری زندگی گناہ کی، اس نے نیکی ایک نیکی بھی نہیں کی. ہی از آرز، یہ ہمارا ہے. اور جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ڈفرنٹ اینگل سے ہم اس حدیث کو پڑھیں گے. آئی ڈونٹ نو آپ نے پہلے سنا ہو کہ نہیں. حدیث میں آتا ہے، صحیح ابن ماجہ کی حدیث ہے، ناؤ فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہول اسٹوری ابلیس ظاہر ہوتا ہے. ابلیس آتا ہے، کہتا ہے انا اولا بہی، کہتا ہے کہ اس پہ میرا زیادہ حق ہے. انہ لم یعصنی قط، اس نے میری کبھی بھی نافرمانی نہیں کی. Have you heard this narration before? ابلیس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تم لوگ کیوں آپس میں بحث کر رہے ہو، ہی از مائن. میں نے اپنی ساری زندگی اس کو بہکاتا رہا، اپنے وسوسوں میں ڈالتا رہا، اب یہ میرا ہے، میری جیت ہے، میں جیت گیا. پھر جب فرشتوں میں تکرار ہو رہی ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی تھرڈ کیٹیگری آف اینجلز ہی سینڈز ٹو دی ارتھ. اور پھر بعد میں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ دیکھو بحث مت کرو، یہ دیکھو کہ اگر اس کی موت پرانی بستی میں جہاں پہ وہ رہتا تھا وہاں پہ ہوئی ہے، جو اس کی بری بستی ہے جہاں پہ برائیاں زیادہ ہوتی ہیں، تو پھر یہ جہنم میں جائے گا. اور اگر یہ قریۃ الصالحہ، جو اچھی بستی ہے، اس کے قریب اگر اس کا جو ڈسٹنس تھا اس کے زیادہ قریب ہے، تب یہ رحمت کے فرشتے لے کے جائیں گے اس کو. حقیقت میں اس کی موت ہوتی ہے اور وہ قریب ہوتا ہے اپنے پرانی بستی کے. اللہ سبحانہ و تعالی زمین کو حکم دیتے ہیں ٹو چینج اٹس ڈائمینشن. اور جب وہ ڈائمینشن کرنے سے پہلے زمین کی ڈائمینشن چینج ہو چکی ہوتی ہیں اور وہ زیادہ قریب ہو چکا ہوتا ہے اچھی بستی کے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس شخص کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں. Now if I ask you a question، اللہ تعالیٰ اس کو پہلے ہی اس کی جان آگے جا کے قبض کر سکتے تھے نا اچھی بستی کے قریب. ہمیں یہ سکھا رہے ہیں ہمارے رب العالمین اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہاؤ مرسیفل اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ از، کہ اے انسان اگر تو سنسیئر ریپنٹنس کرتا ہے نا، تو اگر توبہ کرتا ہے توبۃ نصوحا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو فزیکل فینومیننز ہے نا، اس کو تیرے لیے چینج کر دیں گے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، آگ کا کیا کام ہے؟ جلاتی ہے، اٹ برنز رائٹ. لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے توکل کیا، ٹرسٹ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا آگ کو؟ قلنا یا نار کونی بردن و سلاما، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، اور دیکھ اتنی ٹھنڈی نہ ہو تاکہ میرے بندے کو اذیت ہو، و سلاما، سلامتی والی بن جائیں، میرے بندے کو اذیت نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ یہ جو فزیکل فینومیننز ہیں نا، ان کو بھی چینج کر دیا کرتے ہیں. تو یہ ایک نریشن تھی شیطان کے حوالے سے کہ شیطان کہاں تک انسان کا پیچھا کرتا ہے، اور اگر بندہ
توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی سپورٹ، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے. ناؤ فیو مور نریشنز انشاءاللہ. ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے انشاءاللہ، ول ٹرائی ٹو 35 منٹس تک انشاءاللہ ہم اس چیز کو اسٹریچ کریں گے. جہاں تک شیطان کی بات آتی ہے نا، ٹرکس کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو اور شیطان کو کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، اور شیطان نے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا شیطان سے کہ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ تجھے کس چیز نے روکا جب میں نے تجھے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر، تجھے کس چیز نے روک دیا؟ شیطان نے کیا جواب دیا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اے اللہ میں اس کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. بیسیکلی واٹ ہی ڈیڈ، اس نے اپنی لاجک استعمال کی کہ دیکھو آگ بہتر ہے مٹی سے، تو میں کیوں سجدہ کروں. شیطان نے تکبر کیا، ایروگنٹ ہوا، اس کو ہمیشہ کے لیے تکبر کی وجہ سے کیا کہا گیا؟ مردود ہے، شیطان الرجیم، اس کو جنت سے نکال دیا گیا. اور تکبر دیکھیں، یو ہیو ٹو میک اے لسٹ کہ ہم جو بھی انشاءاللہ سیکھیں گے نا آج، ہم ایک ایک کر کے اس پہ یعنی فزیکلی اور انٹینشنلی اس کے پر ہم لوگ انشاءاللہ ورک کریں کہ یار ہمارے اندر تو کوئی تکبر تو نہیں پایا جا رہا ان اینی شیپ اور فارم. اور تکبر کے حوالے سے دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو مال دے دیتے ہیں نا، کسی کو مال دے دیا، کسی کو بیوٹی دے دی، حسن دے دیا، کسی کو فیم دے دی، پاور دے دی، what you and I have to do, we have to be humble. اور ہمیں اپنے آپ کو یاد دلانا چاہیے، آپ چاہے خوبصورت ترین انسان ہے اس دنیا کے، you did not create yourself, right? اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح چاہا تمہیں پیدا کیا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. جو صورت، جو چہرہ، جو ساخت اللہ تعالیٰ نے چاہی تمہاری ہو، اس حساب سے تمہیں پیدا کر دیا. تمہارا کوئی لین دین نہیں تھا اس معاملے میں. Isn't this the case? تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، تو ہمیں why should we be arrogant اگر یہ سچویشن ہے. اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہی طریقہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. کیا زبردست حدیث ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، وَلَٰكِن يَنظُرْ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، جو دیکھی جاتی ہیں نا چیزیں، وہ تمہارا دل ہے کہ تمہارا دل کتنا صاف ہے، اللہ کی محبت کتنی زیادہ ہے تمہارے دل میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے تمہیں، دین سے کتنی محبت رکھتے ہو تم. وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تمہارے اعمال دیکھے جائیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا بہت زبردست نریشن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ فیمس پرسنالٹی، سب سے زیادہ ٹاپ کی پرسنالٹی کوئی ہے؟ نہ تھی، نہ ہے، نہ کبھی ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا؟ ایک صحابی ہیں ظاہر رضی اللہ عنہ، he was not that physically strong، ان کا چھوٹا قد تھا، and he had a dark complexion، تو لوگ ان کو نا بلیٹل کیا کرتے تھے، ان کی بے عزتی کیا کرتے تھے. تو once what happened، he was in the market place، اب بازار میں کھڑے ہیں حضرت ظاہر، پیچھے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور ان کو پیچھے سے پکڑ لیتے ہیں، گریب کر لیتے ہیں. سبحان اللہ، what a view would that be. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو ایسے پکڑتے ہیں نا، تو مذاق میں کہتے ہیں، سبحان اللہ، دیکھیں کہ کیسے وہ چیئر اپ کیا کرتے تھے اپنے صحابہ کو. کہتے ہیں من یشتری ھذا العبد، کہ مجھ سے یہ غلام کون خریدے گا، اور اونچی اونچی آواز پکار کے کہہ رہے ہیں مارکیٹ پلیس میں، من یشتری ھذا العبد، من یشتری ھذا العبد، یہ غلام کون خریدے گا مجھ سے، یہ غلام کون خریدے گا مجھ سے. پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولنا سٹارٹ نہیں نہ کرتے،
he tried to open his hands کہ کون ہے, کس نے مجھے پکڑا ہوا ہے, لیکن جب ان کو آواز آ جاتی ہے نا, ان کو پتہ چل جاتا ہے یہ تو اللہ کے حبیب ہیں, اپنے آپ کو سمیٹ لیتے ہیں. اور he wanted to enjoy that moment. اور پھر کہتے ہیں, اب انہوں نے چہرہ نہیں پلٹا ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, کہتے ہیں یا رسول اللہ, فرسٹ اینڈ فارموسٹ آئی ایم ناٹ اے سلیو, لیکن اگر میں ہوتا بھی تو کون مجھے خریدتا, کون مجھے خریدے گا, نہ میری کوئی حیثیت ہے, نہ میں فزیکلی اسٹرانگ ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی طرف جو ہے ان کا رخ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا ظاہر وَلَكِنَّكَ عِنْدَ اللَّهِ غال, او ظاہر, بٹ ان دا سائٹ آف اللہ یو آر پرائس لیس. اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری بڑی قدر و قیمت ہے. تو وہی بات آتی ہے, اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں, تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. کیا دولت کس کام آئے گی اگر وہ دولت غلط کاموں میں استعمال ہو رہی ہے؟ فرعون, اس کے پاس کم تھی دولت نہیں, he had everything. تو اللہ تعالیٰ نے کیا وعید سنائی ہے فرعون اور اس کے ماننے والوں کے بارے میں, کہ رات دن وہ جہنم کے آگے پیش کیے جاتے ہیں, ان کو عذاب ہو رہا ہے. اینڈ سملرلی جب مال کی بات کی جاتی ہے نا, اینڈ سبحان اللہ, ایچ اینڈ ایوری تھنگ اٹس اے جیم فار اس. جب اللہ تعالیٰ مال دے دیتے ہیں نا کسی کو, تو بڑا تکبر آ جاتا ہے. اور آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ بڑی دفعہ سنی ہوگی, آئی ایم اے سیلف میڈ مین, رائٹ, اور بڑی خوشی ہو رہی ہوتی ہے. دیکھو یار, میں دس از مائی فوٹو آف دا پاسٹ, بیفور اینڈ آفٹر. ہم لوگ کبھی فزیکل فٹنس وہ والی بھی دکھا رہے ہوتے ہیں کہ پہلے دیکھو میں ایسے تھا, اب ایسے ہو گیا ہوں, پہلے ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا, اب دیکھو آئی ہیو بلڈ دس امپائر, آئی ایم اے سیلف میڈ مین. اور میرے ٹیچر ہیں, ہی گیٹس اینگری اے لاٹ وین سم ون سیز دیٹ. کہتے ہیں تجھ پہ خاک ہے. واٹ ڈو یو مین بائی سیلف میڈ مین؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں ریمائنڈ بھی کرواتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم, اے ایمان والو خرچ کرو مال, مما رزقناکم, جو ہم نے تمہیں عطا کیا, تمہارا نہیں ہے. تم اس دنیا میں آئے تھے, یو ڈیڈ ناٹ ہیو ایون کلوتھس ٹو ویئر, تمہارے پاس تو کپڑے بھی نہیں تھے. اینڈ گیس واٹ, جب ہم اس دنیا سے جائیں گے, جتنے بھی یہاں پہ بندے بیٹھے ہیں, آپ نے کل کیا کپڑے پہنے آئی ڈونٹ نو, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ دا ڈے وی ول لیو دس ورلڈ, ہمارا کاسٹیوم ایک ہی ہوگا, وہ ایک ہی برانڈ ہوگا, 2 وائٹ انسٹچڈ کلوتھس. وہ ہم سب کا فیوچر کلوتھ ہے, وہ ہمارے فیوچر ہمارا ڈریس ہوگا. تو یہ ہماری حقیقت ہے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم. ایک اور جگہ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ, کہ اللہ تعالیٰ پہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے کے آؤ اور اس مال میں سے خرچ کرو جس کا تمہیں اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا دیا, تمہیں جانشین بنا دیا. یو ڈو ناٹ اون دیٹ منی, یہ تمہارا پیسہ نہیں ہے, تمہارا مال نہیں ہے, یہ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے. اور آیت الکرسی which is the greatest آیا of the قرآن, اس میں آپ پڑھتے ہیں نا, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے, جو کچھ زمین میں ہے. اب یہی ہمیں سمجھ میں آ جائے نا لٹرلی, تو ہماری زندگیاں چینج ہو جائیں گی, تکبر نام کی چیز ہی نہیں رہے گی. جب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے, جو کچھ زمین میں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کسی کا کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ. Everything belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. We don't have to be arrogant when it comes to wealth. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر. دوبارہ سنیے, لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر. وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا, کبر ہوگا اس کے اندر. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے.
تو آج the first lesson which we have to take home with us is کہ ہم نے تکبر نہیں کرنا انشاءاللہ. We don't have to be arrogant. ہم تکبر کیوں کریں؟ چلو بندے کے پاس کچھ اپنی کوئی حیثیت ہو تو بندہ تکبر کرتا ہو اچھا بھی لگتا ہے. جب تمہارا اور میرا کچھ ہے ہی نہیں تو why should we be arrogant؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچا کے رکھے. پوائنٹ نمبر 2 کہ شیطان کیسے حملہ کرتا ہے پرہیزگاروں کے اوپر. ایک حدیث ہے، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان مایوس ہو چکا ہے، نا امید ہو چکا ہے کہ نمازی لوگ اس کی پرستش کریں، کہ نمازی لوگ شیطان کی پرستش نہیں کریں گے، پوجا نہیں کریں گے، مگر ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن وہ کرے گا کیا؟ ان کے درمیان لڑائی اور جھگڑا کروا کے ان پر قابو پائے گا. اینڈ یو نو ہاؤ ہی ورکس. اسی سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ نمازی لوگ پرہیزگار وہ ذکر کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کا. شیطان نے کیسے اٹیک کیا ان کو؟ جس جگہ وہ عبادت کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے، باہر کچھ لوگ جھگڑا کر رہے تھے. شیطان نے وہ جھگڑا زیادہ انٹینس کروا دیا جس کی وجہ سے وہ عبادت گزار اپنی عبادت چھوڑ کے جب باہر لڑائی چھڑوانے کے لیے آئے آپس میں تفرقہ پڑ گیا اور لڑائی بڑھ گئی. دس از ہاؤ شیطان ورکس. This is how he works. And back in the days, I still remember I used to play chess. چیس میں بڑے مووز کرنے ہوتے ہیں. آپ اپنے اپوننٹ کو دکھاتے کچھ اور ہے اور اٹیک کہیں اور سے کر رہے ہوتے ہیں. This is exactly what شیطان does. اب دیکھیں ڈائریکٹلی اٹیک نہیں کیا ان کے اوپر، کسی کے تھرو جا کے کیسے ان کے اندر بھی تفرقہ ڈلوا دیا. تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ جھگڑے سے بھی بندے کو بچنا چاہیے. جھگڑا اچھی چیز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دو لوگوں میں بحث ہو رہی ہوتی ہے اور اس میں سے ایک شخص جو حق پہ ہوتا ہے، حق پہ ہوتے ہوئے بھی اپنا کیس وڈرا کر لیتا ہے، لڑائی کو آگے نہیں بڑھاتا، بحث کو آگے نہیں بڑھاتا، ہمارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں اس شخص کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. تو ہم ترس رہے ہیں جنت کے لیے. کتنا آسان فارمولہ بتا دیے، لیکن گیس واٹ، اٹس ناٹ دیٹ ایزی رائٹ. آپ حق پہ بھی ہوں پھر بھی آپ بیک آؤٹ کر جائیں کہ یار میں سچ کہہ رہا ہوں پھر بھی میری بات نہیں مان رہا. لیکن ہمارے نبی بتاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سچ پہ ہوتے ہوئے بھی خاموشی اختیار کر لیتے ہیں تو اس شخص کے لیے بشارت ہے جنت کی. سو پوائنٹ نمبر 1 کیا سیکھا ہم نے؟ جو اس سے پہلے ہم نے حدیث اور نریشن سیکھی تھی کہ تکبر نہیں کرنا انشاءاللہ. We don't have to be arrogant. پوائنٹ نمبر 2 کیا ہے؟ جھگڑے سے ہم نے پرہیز کرنا ہے. We'll move on انشاءاللہ. یہ بھی بڑی زبردست نریشن ہے. ثابت بنانی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار ابلیس ظاہر ہوا یحییٰ علیہ السلام پہ. ابلیس نے کچھ ایسے کپڑے پہنے ہوئے تھے کہ he had some buttons on his clothes. تو یحییٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ what is this؟ یہ کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ کچھ چیزیں ہیں جس سے میں these are the desires basically، یہ شہوات ہیں جس سے میں لوگوں کو بہکاتا ہوں، ان کے اندر یہ ڈیزائرز پیدا کرتا ہوں. تو یحییٰ علیہ السلام نے کہا، آپ کو پتہ یحییٰ علیہ السلام بڑے عبادت گزار تھے، عبادت کیا کرتے تھے. تو یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس میں کیا میرے لیے بھی کوئی چیز ہے، کہ کیا ان چیزوں، ان ڈیزائر میں سے، ڈیزائرز جو بھی تمہارے اندر یہ جو شہوات لگی ہوئی ہیں، کیا ان میں سے کوئی ایسی چیز ہے جس سے تم مجھے بھی گمراہ کرتے ہو، بہکانے کی کوشش کرتے ہو؟ ابلیس نے کہا ہاں. کہتا ہے کہ جب آپ خوب پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں نا تو میرا جو زور ہے آپ پہ زیادہ ہو جاتا ہے، میں اپنے زور کی وجہ سے آپ پہ قابو پانے کی کوشش کرتا ہوں جس کی وجہ سے آپ سستی میں پڑ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کی نماز خراب ہوتی ہے، آپ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں. اینڈ سبحان اللہ دس از ویری ویری پاورفل. بات سمجھ میں یہ آتی ہے جو مومن ہے نا
کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتا، کیونکہ جب کھانا زیادہ کھایا جاتا ہے، آج تو ہمیں سائنس بھی بتاتی ہے کہ آپ کی پوری باڈی اس کھانے کو ڈائجیشن کے پروسیس میں لگ جاتی ہے، جس سے آپ کا اوور آل جو میکانزم ہے وہ سلو پڑ جاتا ہے، اور آپ پھر لیزی فیل کرتے ہیں، ڈیزی فیل کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر آپ کا یہ بس سوچتے ہیں کہ یار آئی جسٹ ہیو ٹو سلیپ، آئی جسٹ ہیو ٹو ٹیک اے نیپ، اینڈ ڈیفینیٹلی اٹ افیکٹس یور عبادہ ایز ویل. آپ کی نماز افیکٹ ہوتی ہے، آپ کے باقی سارے جو نیک کام ہیں وہ بھی افیکٹ ہوتے ہیں. تو بات سمجھ میں آتی ہے. نمبر 3، a مومن a believer doesn't eat to its full، اپنے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتا. اینڈ سبحان اللہ، دی ادر ڈے ہمارے ٹیچر ہیں، ہم ان سے کتاب الفتن بھی پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے جب یہ نریشن ہمیں بتائی نا، تو آئی جسٹ ہیپن ٹو ریز مائی ہینڈز، ویری انٹو باڈی بلڈنگ. تو میں نے بولا شیخ ہمیں تو بتایا جاتا ہے کہ یو ہیو ٹو ایٹ ایوری آفٹر 2 hours، آپ کے 2 گھنٹے کے بعد آپ نے ڈائٹ لینی ہوتی ہے. تو الحمدللہ شیخ نے جو ہے حامی بھری الحمدللہ. شیخ کہتے ہیں کہ جو بندہ ورک آؤٹ کرتا ہے نا، میں آپ کو ایکسیپشن بتا رہا ہوں الحمدللہ، ٹھیک ہے، تو یو ڈونٹ ہیو ٹو فریک آؤٹ. تو کہتے ہیں کہ جو بندہ فزیکل ورک آؤٹ کر رہا ہوتا ہے، اٹ کوڈ بی اینی تھنگ، آلرائٹ، باڈی بلڈنگ، فٹ بال، اینی ایکٹیویٹی، سوئمنگ اینڈ آل، اس میں جو آپ انٹیک کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ آپ برن بھی کر رہے ہوتے ہیں، رائٹ؟ اینی جیمر اوور ہیئر اور ایم آئی ٹاکنگ ٹو مائی سیلف؟ اچھا ماشاء اللہ، اچھا ویری گڈ، آپ سے تو پھر اکیلے میں ملوں گا. سو دس از ہاؤ اٹ از، آلرائٹ. تو اگر آپ کا وہ پرسپیکٹو ہے تو آپ انشاءاللہ جسٹ ٹو مینٹین یور باڈی یو کین ڈو اٹ. آپ فتویٰ نہ دے دیجیے گا کہ ابو سعد نے نیا ایک جو ہے اسکول آف تھاٹ نکال دی ہے، تو یہ انشاءاللہ اس بردرلی ڈسکشن تو یہ کیا جا سکتا ہے. ایکسیپشن میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اوکے، اینڈ ون مور نریشن انشاءاللہ. اب دیکھیں شیطان نے انبیاء کو بھی نہیں چھوڑا. جیسے ابھی یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے بات کی تھی نا، نوح علیہ السلام جو انہوں نے کشتی بنائی تھی، دا شپ ہی میڈ، نوح علیہ السلام آبزرو کرتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص ان کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور نوح علیہ السلام نے اس شخص کو دیکھا نہیں ہوا تھا. ہی واز این اولڈ مین. کہتے ہیں کہ تو کون ہے؟ تو اس بوڑھے نے کہا کہ میں ابلیس ہوں. تو بولتے ہیں کمبخت تو کہاں سے یہاں پہ آ گیا؟ I mean, what are you doing over here in the ship؟ تو اور کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، اے اللہ کے دشمن تو یہاں سے نکل جا. اور پھر ابلیس بولتا ہے، ابلیس تھا ادھر، کہتا ہے کہ میں انسانوں کو 5 چیزوں سے ہلاک کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور نوح علیہ السلام میں تمہیں پہلی 3 بتا دوں گا، آخری 2 نہیں بتاؤں گا. تو نوح علیہ السلام سبحان اللہ، ہی واز ویری اسمارٹ، کہتے ہیں مجھے پہلی 3 نہ بتاؤ، مجھے آخری 2 بتا دو. تو شیطان کہتا ہے، ابلیس کہتا ہے کہ میں ان جو آخری 2 ہیں نا انہی سے ہلاک کرتا ہوں ایکچولی. تو وہ پھر اس نے بتائی، کیا بتائی؟ اینڈ سبحان اللہ، اٹس ویری پاورفل. کہتا ہے کہ میں انسان کو جو 2 چیزیں ہیں جس سے ہلاک کرتا ہوں، نمبر 1 حسد، جیلسی. کہ جب بندہ حسد کرتا ہے نا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جیلسی، حسد بندے کی نیکیاں ایسے ختم کرتا ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو جلا کے رکھ دیتی ہے، ختم کر کے رکھ دیتی ہے. دس از واٹ جیلسی ڈز. ایسا نہ ہو کہ بندہ نیکیاں تو کرتا پھرے، نیکیوں پہ نیکیاں کر رہا ہے، لیکن آن دی ادر ہینڈ جیلسی بھی اس کے دل میں ہے، حسد بھی کر رہا ہے، تو وہ نیکیاں آہستہ آہستہ ڈیپریشیٹ ہو رہی ہیں. تو دس از واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ حسد ایک بہت بڑی بیماری ہے ہماری سوسائٹی میں، بہت بڑی بیماری ہے. اسی لیے حسد ہی کی وجہ سے ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، کیونکہ ہمیشہ ہم اپنی طرف دیکھنے کی بجائے نا ہم دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کے پاس یہ چیز کیوں ہے اور میرے پاس یہ چیز کیوں نہیں ہے. اور اس کا بھی حل ہمارے دین نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہمارے نبی بتاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اف یو وانٹ ٹو بی کانٹینٹ، اگر تم مطمئن اور اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہو نا، اگر تم نے دیکھنا ہی ہے کسی کو تو اس شخص کو دیکھو جس کو تم سے کم نعمتیں ملی ہوئی ہیں. انظروا الی من هو اسفل منکم، جو تم سے کم تر ہے. اگر تمہارے پاس صحت ہے نا، کبھی جا کے ہاسپٹلز میں جا کے دیکھو کہ لوگوں کے کیا حالات ہیں. اینڈ لٹرلی ونس اے پرسن انٹرز انٹو دی ہاسپٹل، اٹ بلوز یور مائنڈ کہ میں کس دنیا میں آ گیا ہوں.
اور بندہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں کیسے پہلی فرصت میں یہاں سے نکل جاؤں. تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے. جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ اس کے پاس کتنی بڑی گاڑی ہے, آپ ان لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس ٹانگیں نہیں ہیں, وہ چل نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سواری دی ہے, آپ کو ٹانگیں دی ہیں جس کا آپ استعمال کرتے ہیں, اپنے کام سارے کرتے ہیں ان کی وجہ سے. انظروا الی من هو اسفل منکم, تو ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے کم تر ہیں. اس سے ہوگا کیا, تمہارے اندر شکر پیدا ہو جائے گا. اگر یہ نہیں کرو گے تو اس کا اپوزٹ کیا ہے, الٹ کیا ہے, شکر تمہارے دل سے نکل جائے گا. تمہارے دلوں میں اور تمہارے زبانوں میں کمپلینز ہی کمپلینز ہوں گے. وائی می, اے اللہ تو نے اس کو کیوں دیا ہے, مجھے کیوں نہیں دیا. تو حسد سے بچیں. تو کتنی چیزیں ہو گئی ہیں. نمبر 1 تکبر, نمبر 2 جھگڑا, نمبر 3 کھانا کم کھانا, alright, نمبر 4 حسد, اور نمبر 3 حرص, طمع. فی العرب یسمونا طمع, یعنی طمع کرنا. اردو میں بھی طمع کہتے ہیں پروبیبلی, طمع کرنا, حرص کرنا. اور یہی حرص ہی تو اب دیکھیں یہ کتنی انٹر کنیکٹڈ ہیں. شیطان نے یہ دو چیزیں بتائی تھی نوح علیہ السلام کو کہ میں حسد سے اور حرص سے انسان کو پکڑتا ہوں اور اس کو ہلاک کر دیتا ہوں. یعنی اتنا بندہ ان دو چیزوں میں انوالو ہو جاتا ہے کہ آہستہ 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 انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا, اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. اور تصور کریں اگر بندے کے دل میں شکر نہیں ہے تو بندہ عبادت کیسے کرے گا, ہاتھ کیسے اٹھائے گا. بندے کے دل میں آہستہ آہستہ شکوک پیدا ہوں گے, ڈاؤٹس ہوں گے, اور ہو سکتا ہے the worst scenario is وہ اسلام کے بارے میں ہی شک کرنے لگ جائے گا کہ از اٹ فار ریئل. اور یہ ہو رہا ہے. میں کسی اسپیس کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اسی دنیا کی بات کر رہا ہوں, میں ایک دوسرے کی بات کر رہا ہوں. تو یہ ڈاؤٹس پیدا کرتا ہے شیطان, اور یہ حرص ہی کے حوالے سے انشاءاللہ ایک بہت پاورفل نریشن ہے, ایک روایت ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حسن بصری رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں, غور سے سنیے گا کہ شیطان کیسے کیسے اٹیک کرتا ہے. حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا, بڑا پرہیزگار تھا. تو اس نے دیکھا کہ اس کی بستی والے نا ایک درخت کے پاس جا کے اس کی پوجا کیا کرتے تھے, پرستش کیا کرتے تھے. تو میں نے ایک دن ٹھان لی کہ میں بس کلہاڑی لے کے اس درخت کو کاٹنے لگوں کہ دیکھو یہ کیسے, ہاؤ از اٹ پاسبل دیٹ دیز پیپل آر کمیٹنگ شرک, یہ شرک کیسے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو وہ پلان بنا لیتا ہے, کلہاڑی پکڑ لیتا ہے, جب جا رہا ہوتا ہے راستے میں ابلیس انسانی شکل میں اس کے سامنے آتا ہے. پوچھتا ہے بھائی جان کیا کر رہے ہیں آپ. کہتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ شرک کر رہے ہیں, مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ ہاؤ ڈیئر دیز پیپل کمٹ شرک, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے یہ شرک کر سکتے ہیں, تو میں اس درخت کو ہی کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں. تو ابلیس کہتا ہے کہ دیکھو ایسا مت کرو, شرک یہ لوگ کر رہے ہیں نا, تم تو نہیں نا کر رہے, تمہیں کیا پرابلم ہو رہی ہے. یہ اس کا پہلا حربہ تھا. آج ہمیں بھی شیطان کہتا ہے نا کہ فلاں لوگ کر رہے ہیں, وہ برائی کر رہے ہیں نا, تمہیں کیا مسئلہ ہے. یو نو دے سے لیو اینڈ لیٹ لیو, جینے دو, یعنی جیو اور جینے دو, یہ سلوگن ہم کہتے ہیں. مومن ایسا نہیں ہوتا. کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو, لیکن اس کے آگے پری ریکوزٹس بھی ہیں, اس کی کنڈیشنز بھی ہیں. تم خیر امہ تب ہی ہو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ, اور تم اللہ پہ ایمان لے کے آتے ہو. اگر یہ 3 چیزیں کرتے ہو تو خیرہ امہ ہو, تم بہترین امت ہو. اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہیں تو پھر خیرہ امہ تم نہیں ہو. تو مسلمان کہتے ہیں نا مائنڈ یور اون بزنس, کہ میں کر رہا ہوں نا, دس از آر بزنس, ایکچولی دس از آر بزنس. تو بہرحال ابلیس کہتا ہے کہ وہ کر رہے ہیں نا, تمہیں کیا مسئلہ ہے, لیٹ دم ڈو اٹ.
جب یہ حربہ اس کا کامیاب نہیں نہ ہوتا تو ابلیس کہتا ہے کہ اچھا یار میرے پاس ایک اور آپشن ہے، ایک کام کرو ان کو آج چھوڑ دو، میں تمہیں ایک نیوز بتاتا ہوں کہ تم آج جب سو گے نا تو تمہارے تکیے کے نیچے 2 دینار ہوں گے، اور جب تم صبح اٹھو گے وہ تمہیں 2 دینار مل جائیں گے۔ تو بولے گا اس کی کیا گارنٹی ہے کہ مجھے پیسے ملیں گے، 2 دینار مل جائیں گے؟ بولتے میں ہی اس کا ضامن ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں۔ بہرحال ابلیس نے اس کو معاملے کو رفع دفع کیا اور بندہ واپس چلا گیا۔ اس رات جب سویا تو جب اٹھا، سی ہاؤ ابلیس ورکس، صبح اٹھتا ہے ابلیس نے وہاں پہ پیسے رکھے ہوتے ہیں، اس کو 2 دینار مل جاتے ہیں، بڑا خوش ہوتا ہے، بولتا ہے یہ تو بڑے کمال ہو گیا یہ۔ اینڈ دا نیکسٹ نائٹ وین ہی سلیپس اینڈ وین ہی ویکس اپ دیر از نو منی۔ جب دوسری رات اٹھتا ہے اس کو پیسے نہیں ملتے، اس کو اتنا غصہ آتا ہے کہ بولتا ہے یہ کیا ہے۔ پھر دوبارہ کلہاڑی پکڑتا ہے، جاتا ہے درخت کی طرف اس کو کاٹنے کے لیے، توڑنے کے لیے۔ ناؤ اگین دا سیم پرسن ابلیس ان ہیومن فارم آتا ہے، بولتا ہے کیا کرنے جا رہے ہو؟ کہتا ہے کہ یار یہ لوگ شرک کر رہے ہیں، میں درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں، کہ یہ کیسے شرک کر سکتے ہیں؟ ابلیس پتہ کیا کہتا ہے؟ کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، آج تو آیا ہے کہ تیرے دل میں غصہ ہے کہ تجھے پیسے نہیں ملے۔ ابلیس کرتا کیا ہے؟ بیفور ہی سٹارٹس اسٹرائکنگ، وہ جو بندہ ابھی کلہاڑی مارنے لگتا ہے درخت کو، ابلیس اس سے کلہاڑی پکڑ لیتا ہے، اس کو اٹھا کے پیچھے پھینکتا ہے، بولتا ہے پہلی دفعہ جب تو آیا تھا نا I wanted to attack you، لیکن تیرے دل کے اندر توحید تھی، اس نے تجھے بچا کے رکھا ہوا تھا، تیرے اندر اللہ کا ذکر تھا، اور تو واقعتاً اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی کی وجہ سے مجھ سے بچا رہا، اور تجھے اللہ تعالیٰ کی خاص پروٹیکشن تھی۔ لیکن آج تو غصے کی وجہ سے میرے ادھر آیا ہے، تیرے اندر وہ توحید نہیں ہے، تجھے غصہ ہے اس بات کا کہ تجھے پیسے نہیں ملے، اس لیے آج میں نے تیرے اوپر قابو پا لیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہوتا ہے ہرس۔ جب بندہ ہرس کرتا ہے نا، طمع کرتا ہے، تو دیکھیں بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، شیطان کو تقویت پہنچتی ہے اس سے، پھر شیطان اٹیک زیادہ اگریسولی کرتا ہے بندے کے اوپر۔ ایک حدیث ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں انشاءاللہ، وی ہیو فیو مور منٹس۔ تھک تو نہیں گئے؟ اچھا، آل رائٹ۔ یار ایکچولی آپ لوگ کی بڑی ہمت ہے ماشاءاللہ۔ میں جب ہمارے ٹیچر ہمارے ڈاکٹر فضل الہی ہمیں پڑھا رہے ہوتے ہیں نا، ان کا 20 منٹ کا درس ہوتا ہے، تو یقین کریں 20 منٹ میں نا میری ٹانگیں اکڑ جاتی ہیں، وین آئی اسٹینڈ اپ میں ہل نہیں پاتا، تو لوگ دور دور سے سلام کرتے ہیں، یہ آگے کیوں نہیں ہو رہا ابو سعد؟ میں کہتا ہوں یار تجھے نہیں پتا واٹس گوئنگ آن ود می، رائٹ؟ ٹانگیں سو جاتی ہیں۔ تو میرے ایک بار میرے ٹیچر نے، ڈاکٹر صاحب نے یہ بتا دی کہ یار اتنے جوان ہو کے تمہاری ابھی سے ہی تمہاری ٹانگیں جواب دے گئی ہیں، تو بڑھاپے میں کیا ہوگا؟ تو میں اپنے آپ کو پھر جھوٹی تسلی دیتا ہوں۔ آئی اسٹل ریکال، میں نے نا اپنا بیک ان عمان میں نے اپنا فل باڈی چیک اپ کروایا تھا، آئی ڈونٹ نو واٹ واز دی اوکیزن، تو وہاں پہ نا اوکیجنلی بلڈ چیک کروانا پڑتا ہے، اور یہ وہ ان کی کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ تو وہاں پہ جو ڈاکٹر تھا نا، اس نے کہا کہ آپ کی ہارٹ بیٹ نا کم ہے۔ اچھا، میں نے کہا سب کچھ اوکے ہے، ہارٹ بیٹ میری کم کیوں ہے ہارٹ بیٹ؟ تو آئی ناٹ ایگزیجریٹنگ، تو اس نے یعنی ایکس رے وغیرہ بھی لیا، تو بولتے ہیں آپ کہیں ورک آؤٹ تو نہیں کرتے؟ میں نے بولا ہاں کرتا ہوں۔ بولتے ہیں ایتھلیٹس کی عموماً ہوتی ہے، کیونکہ یو نو ہارٹ اٹ ورکس آؤٹ، اور اس طرح تھنگس آف دیٹ سورٹ۔ تو بہرحال میں نے اپنے آپ کو تسلی دی، ہو سکتا ہے اس لیے میری ٹانگیں سو جاتی ہوں گی، تو بہرحال نتھنگ ٹو وری اباؤٹ۔ اگر آپ کی بھی سو رہی ہیں اٹ مینس یو آر این ایتھلیٹ، یا اللہ المستعان۔ اوکے، ایک اور حدیث ہے، بڑی کمال کی حدیث ہے۔ ایک حدیث سبحان اللہ بردرز، یقین کریں اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں گے نا، چینج آ جائے گا زندگی میں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، آج ہم حسد کرتے ہیں، طمع ہے، سب کچھ ہمارے اندر جو برائیاں پائی جاتی ہیں، جھگڑا ہے، اللہ تعالیٰ ایڈریس کرتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، تو اپنے آپ کو فارغ کر میری عبادت کے لیے، جسٹ فری یور سیلف فار مائی ورشپ۔ اس سے کیا ہوگا؟ املأ صدرک غنن، اس سے میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا۔
لوگوں سے تو بے نیاز ہو جائے گا, تجھے لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے, تو صرف میرا محتاج ہوگا. ہاؤ پاورفل از دیٹ, کہ اگر بندہ عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی, ٹائم نکالتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں, بے پرواہ کر دیتے ہیں لوگوں سے. اس کو پھر دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اچھا یار اس کو برا لگ گیا تو کیا ہوگا, اس نے اگر یہ کام نہ کیا تو میرا کام کہیں رک نہ جائے. نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی قدرت ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ تعالیٰ کی تو شان یہ ہے جب کسی شے کا ارادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہو جا, اور وہ ہو جاتی ہے. یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک, اور میں تیری غربت کو, تیرے فقر کو دور کر دوں گا تجھ سے. وی آل وانٹ دیٹ رائٹ, ہم سب یہ چاہتے ہیں. اور پھر آگے ہمیں اس کا اپوزٹ بھی بتا دیا, وَإِلَّا تَفْعَلْ, کان کھول کر سنیں, اگر تو نے ایسا نہ کیا تو کیا ہوگا, مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا, میں تیرے ہاتھ کو کاموں سے بھر دوں گا, تیرے کام پھر ختم نہیں ہوں گے. عموماً آج ہم کرتے کیا ہیں, جنرلی ہر بندے کے ساتھ, میرے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے, صبح بندہ اٹھتا ہے, اپنی لسٹ بناتا ہے کہ آئی ہیو ٹو ڈو سچ اینڈ سچ ورکس, کہ یار میں نے یہ, اور بڑے آسان ہوتے ہیں, ہو سکتے ہیں, اچیویبل ہوتے ہیں وہ جو ٹو ڈو لسٹ ہوتی ہے آپ کی, لیکن دن ختم ہو جاتا ہے, آپ کی ایک دو چیزیں پوری نہیں ہوئی ہوتی, اور آپ کہتے ہیں کہ یار دن ہی ختم ہو گیا. Isn't this the case? برکت نکل جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تو نے ایسا نہ کیا, ملأت یدیک شغلا, میں تیرے ہاتھوں کو شغل سے, کام سے بھر دوں گا, ولم اسد فقرک, اور تجھے پھر فقر سے, غربت سے نکالوں گا نہیں میں. پھر تیری زندگی اسی سائیکل میں چلتی رہے گی, صبح کب ہوئی شام کب ہوئی پتہ ہی نہیں چلے گا. یار پچھلے سال بھی تو ہم ایسے ہی کر رہے تھے, پچھلے سال تو یہی کنڈیشن تھی, پھر یہی چلتا رہے گا. کنڈیشن چینج ہی نہیں ہو رہی, کام نبڑ ہی نہیں رہے, کام ختم ہی نہیں ہو رہے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ برکت کا ایلیمنٹ جس چیز سے نکل جاتا ہے نا, اس میں خیر نہیں ہوتی, اور ہر گناہ میں اللہ تعالیٰ کی برکت اٹھا دی جاتی ہے. اس لیے گناہ میں برکت نہیں ہے, اس لیے اس میں بندے کو ٹیمپریریلی تو انجوائے کر رہا ہوتا ہے, لیکن پھر اینڈ میں ریگریٹ کرتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی گناہ ہے, کوئی بھی گناہ ہے. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے, خاص کر یہاں پہ جو ینگسٹرز ہیں نا, آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ ایک ریمائنڈر ہے, تذکیر ہے, وہ یہ کہ دیکھیں بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آئی ہوپ آپ اس میں انوالو نہیں ہیں. وین اے بوائے اینڈ اے گرل, جب ایک بندہ اور عورت ایک حرام ریلیشن میں ہوتے ہیں نا, اینڈ دے آر انوالوڈ ان اے ریلیشن فار دا پاسٹ فیو منتھس اور ایئرس فار انسٹنس, اور اپنے آپ کو نا تسلی دے رہے ہوتے ہیں, بیک آف their minds they have this thing that کہ یار we are would be spouses, کہ ہم نے شادی ایونچولی کر ہی لینی ہے. آپ کو پتہ ہے all that tenure, جو بھی ان کا ایک ٹائم فریم تھا, ٹائم پیریڈ تھا, ان کے ریلیشن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے برکت نہیں تھی اور نہ ہی ہوگی, کیونکہ بندہ اس وقت وہ کام کر رہا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں, ہمارے دین نے منع کیا ہے. تو اپنے آپ کو بے وقوف مت بنائیں, اپنے آپ کو جھوٹی تسلی مت دیں. وہ حدیث بھی ہم سن چکے ہیں بار بار, ابلیس کہتا ہے, ابلیس جب کوئی مرد ایک غیر محرم عورت کے ساتھ ہوتا ہے, ابلیس کہتا ہے تیسرا میں ہوتا ہوں ان کے درمیان. اور آپ کا کیا خیال ہے, ابلیس کوئی چھوٹا دشمن ہے؟ اور وہ کبھی کبھار نہیں, بہت دفعہ ایسے کام کروا چکا ہوتا ہے کہ بندہ بعد میں سر پکڑ لیتا ہے کہ میں نے کیا کیا یہ, اینڈ دیر از نو وے آؤٹ آفٹر دیٹ. کیونکہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے زبان سے کہی ہوئی چیز اور پریکٹیکلی کوئی کہی ہوئی چیز آپ اس کو ریورس نہیں کر سکتے. Isn't this the case? وہ ریگریٹ پھر ساری زندگی رہتا ہے بندے کے ساتھ. تو it's time to wake up, عبادت کے لیے وقت نکالے تاکہ برکت کا ایلیمنٹ ہماری زندگیوں میں آئے. ایک حدیث میں ہمیں نا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ تھے, and then what happened after some time خرج من عندها ليلا,
رات کو وہ نکلتے ہیں حجرے سے، حضرت عائشہ کے حجرے سے. تو قالت فغرت علیہ فجاء فرأى ما اصنع فقال. آل رپیٹ. قالت پھر کہتی ہیں فغرت علیہ کہ مجھے نا غیرت محسوس ہوئی. آئی فیلٹ جیلس ایکچولی کہ مجھے کہ رسول اللہ کہاں جا رہے ہیں، کہیں وہ دوسری ام المؤمنین کے پاس تو نہیں جا رہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ریلائز کیا نا کہ ان کے مائنڈ میں ایسی کوئی چیز چل رہی ہے، تو انہوں نے جو ہے مخاطب ہوئے دوبارہ حضرت عائشہ سے. تو کہتے ہیں ما اصنع کہ اے عائشہ کیا ہوا ہے تمہیں، ما لکی یا عائشہ اغیرتی، کیا تمہارے اندر غیرت آئی ہے. فقلت وما لی لا یغار، کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کیوں جیلسی فیل نہ ہو. مثلی علی مثلک، کہ کین یو امیجن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازواج مطہرات ہیں، یو نو ہی از دا فیمس پرسنالٹی رائٹ. ہم چاہتے ہیں کہ فار ایگزامپل ایوری بلیور کہ یار ہمیں ایک لمحہ مل جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہم ان کو دیکھیں، ان سے مصافحہ کریں، ان سے بات چیت کریں. اور عموماً اس کو آپ کیسے سمجھیں گے؟ ایزی برادر انشاءاللہ. بارک اللہ فیک. آپ کو پتہ ہے واللہ میں آپ کو بتاؤں، ایون دس مچ آف پین آپ کو اس کا اجر ہے. واللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایون اے اسمال ٹینشن، آپ کو جب بھی اسٹریس ہوتی ہے نا، آپ اس میں صبر کرتے ہیں، اس کا آپ کو اجر ملتا ہے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ہم یہ بات کر رہے تھے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ میرے ساتھ ہیں، میں چاہتی ہوں آپ زیادہ سے زیادہ میرے ساتھ وقت گزاریں تاکہ وہ بلیسنگز، وہ برکتیں میں حاصل کر سکوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اقد جاءک شیطانک، کیا تمہارے اوپر تمہارا شیطان تو نہیں حاوی ہو گیا. اینڈ آئی ایم ایزیومنگ کہ اٹ واز ایز اف دا فرسٹ ٹائم. عائشہ رضی اللہ عنہا کو پتہ نہیں تھا. کہتی ہیں قالت یا رسول اللہ او معی شیطان، کیا میرے ساتھ بھی شیطان ہے، جس کو ہم قرین کہتے ہیں. تو کہتے ہیں نعم عائشہ تمہارے ساتھ بھی شیطان ہے. قلت ومع کل انسان، کیا ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. قال نعم، کہتے ہیں ہاں. قلت ومعک یا رسول اللہ، کیا اچھا انہوں نے اب دیکھیں ایک ہسبینڈ وائف کا بھی ریلیشن ہے. کہتی ہیں کہ کیا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی، آپ کا بھی شیطان ہے کوئی. تو کہتے ہیں قال نعم ولکن ربی اعاننی علیہ حتی اسلم. ہاں عائشہ میرا بھی ایک شیطان ہے جو میرے ساتھ ہوتا ہے، لیکن میرے رب نے میری مدد کی ہے، میری ہیلپ کی ہے، یہاں تک کہ میں اس کے شر سے بچا رہتا ہوں. تو کہنے کا کیا مقصد ہے، ایوری پرسن ہیز ہز شیطان ود ہم قرین، جو اس کو برائی کی طرف اکساتا رہتا ہے، برائی کی طرف اس کو پش کرتا رہتا ہے، ابھارتا رہتا ہے. اینڈ دس نریشن از آلسو ویری پاورفل. اس کے بعد انشاءاللہ کچھ سولوشنز ہیں وہ ہم بریفلی جلدی سے کوئکلی وہ بھی ہم ڈسکس کر لیں گے تاکہ انشاءاللہ ہماری بات ادھوری نہ رہ جائے. ایک دفعہ نا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو ام المؤمنین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ ہے، اعتکاف میں ہیں، رات کا وقت ہے، تو ام المؤمنین جاتی ہیں کچھ چیز دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو رات زیادہ ہوتی ہے، اٹس انٹینس ڈارک. تو واپسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ اکیلی نہ جائیے، I'll just drop you off، میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں اور پھر میں انشاءاللہ واپس آ جاؤں گا. تو جب واپس جا رہے ہوتے ہیں، اب دیکھو وہاں پہ کوئی لیمپ پوسٹ وغیرہ لائٹس تو نہیں تھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہوتے ہیں اپنی وائف کے ساتھ، تو وہاں سے دو انصاری صحابی آ رہے ہوتے ہیں. there is no light. اب جو انصاری صحابی ہیں وہ یہ پہچان تو لیتے ہیں کہ یہ رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب کراس کرتے ہیں نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ٹرنز بیک، واپس مڑتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہتے ہیں علی رسلکما، کہ کیا میں تمہیں بتاؤں نہیں، شی از مائی وائف، یہ میری وائف صفیہ ہیں. تو جب یہ بتاتے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ کہتے ہیں، جو صحابی ہیں کہتے ہیں قال سبحان اللہ یا رسول اللہ، کہ آپ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں یہ.
وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا ذَلِكَ، اور ان کو نا بڑا awkward فیل ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں، پرائیویسی ہوتی ہے تو آپ کا اپنا پرائیویٹ میٹر ہے جو بھی ہو. اٹ از ایز اف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ وَإِنِّي خَشِیتُ، کہ مجھے ڈر ہوا، أَن يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا، کہ شیطان تمہارے دل میں کوئی شک نہ پیدا کر دے کہ یہ کون ہے میرے ساتھ. اور پھر فرماتے ہیں میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں، جیسے ہم نے پہلی نریشن پڑھی تھی نا کہ شیطان ہوتا ہے ہر بندے کے ساتھ اور وہ اس کو اکساتا رہتا ہے. اب اس حدیث میں ہمیں ہمارے نبی نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان الشیطان یجری ابن آدم کا مجر الدم، کہ شیطان انسان کے اندر ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے انسان کے اندر. اتنا انٹینس اینیمی ہے. اب اتنا اگر انٹینس اینیمی ہو، قرین ہو جو رات دن آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو اس کے لیے ظاہری بات ہے پروٹیکشن بھی زیادہ ہونی چاہیے. اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ہمارا دین کمپلیٹ ہے. کوئی ہماری زندگی کا پہلو نہیں ہے جہاں پہ ہمارے دین نے ہماری رہنمائی نہیں کی ہوئی، اور الحمدللہ یہاں پر بھی بڑے خوب طریقے سے رہنمائی کی ہے. سولوشن نمبر 1، انشاءاللہ بریفلی ہم سولوشن دیکھتے ہیں کہ شیطان سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، کیسے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ سکتے ہیں. فرسٹ اینڈ فارموسٹ کہ اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ اٹیچ کریں، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا ذکر ہے. اس کو الذکر کہا گیا ہے. قرآن پڑھا کریں، امید ہے کہ شیطان آپ سے دور ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں آیت نمبر 98 اس میں بتایا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرو نا تو اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو، اللہ کی پناہ میں آ جائے کرو شیطان مردود سے. اور جو شخص اللہ کی پناہ طلب کر لے تو اس شخص کو کون نقصان پہنچا سکے گا؟ کوئی بھی نہیں، کیونکہ تمام بادشاہت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ہی از دی پروٹیکٹر. اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھیے بہت دفعہ نظر بد، جادو وغیرہ کی بھی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کے لیے ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین، جو قل اعوذ برب الفلق اور جو آخری 2 صورتیں ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، سورہ فلق اینڈ سورہ ناس، اس کی بھی آپ کثرت سے تلاوت کیا کریں. اوکیجنلی جب بھی آپ اگر فری ہو نا تو ریسائٹ دی سوراز. اور ٹو بی ویری آنیسٹ ان 2 صورتوں کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں. اور اتنی پاورفل سوراز ہیں یہ، ان کا ابھی موقع نہیں ہے کہ میں آپ کو ترجمہ بتاؤں. گھر میں جا کے ترجمہ بھی انشاءاللہ اس کا پڑھیں اور پھر اس کو اپنی زندگیوں میں حصہ، اس کو زندگیوں کا حصہ بنائیں آپ. ناٹ اونلی ریسائٹ اٹ فار یور سیلف، بلکہ جب آپ یہ پڑھ رہے ہو نا تو آپ دم بھی کر سکتے ہیں اپنے فیملی ممبرز کے اوپر، جو آپ کے گھر کے بچے ہیں، آپ کے پیرنٹس ہیں وغیرہ وغیرہ. اور یہ آپ بھی کہہ لیں کہ یہ دم ہے جو ہمارے دین نے ہمیں بتایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ دعائیں ہیں اس حوالے سے. دس از دا بک، میں نے کہا آپ کے لیے لے آؤں، حصن المسلم. حصن کا مطلب ہوتا ہے فورٹریس، قلعہ. حصن المسلم کہ یہ فورٹریس ہے مسلمانوں کا. اس میں اذکار کی بک ہے بیسیکلی. یہ آپ کو دارالسلام انشاءاللہ وہاں سے بھی مل سکتی ہے، کوئی بھی اسلامی بک سٹور سے مل سکتی ہے. تو اف اردو لینگویج از کنوینئنٹ فار یو کین گو فار حصن المسلم. انگلش میں اس کا فورٹریس آف اے مسلم، یہ جو ہے اس نام سے آپ کو بک مل جائے گی. اینڈ ان فیکٹ اٹ ہیز دا پاکٹ سائز ایز ویل. اگر آپ کو پاکٹ سائز آپ نے کبھی ٹریول کرنا ہو ادھر ادھر تو آپ اس کو اپنے ساتھ انشاءاللہ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں. آپ جی اپلیکیشن بھی ہے پروبیبلی، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ایک اپلیکیشن ہے، حصن المسلم بھی شاید ہوگی انشاءاللہ، تو وہ بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. دس از ہاؤ یو کین ٹیک میکسیمم بینیفٹ فرام یور موبائل ڈیوائسز ایکچولی. آلرائٹ، اس میں 1-2 دعائیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے، جو اذکار ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق. ویری پاورفل دعا کہ اس میں آپ اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، پناہ طلب کرتے ہیں. کس سے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ، کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی پاک کلمات ہیں ان کی میں پروٹیکشن میں آنا چاہتا ہوں. من شر ما خلق، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے خلقت جو ان کی ہے
ان سب کے شر سے آپ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن طلب کرتے ہیں. اینڈ اٹس ویری پاورفل. انشاءاللہ یہ جو ہے اپنی زندگیوں کا اس کو حصہ بنائے زندگی. ایک اور اسی سے ریلیٹڈ ہے جس میں تعوذ آپ پڑھتے ہیں, اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. رف ٹرانسلیشن اس کی یہ ہے, اعوذ بکلمات اللہ التامہ کہ اللہ تعالیٰ کے تمام پاک کلمات ان کی میں پروٹیکشن میں آتا ہوں. کس سے؟ من کل شیطان, ہر شیطان سے. من کل شیطان وہامہ, اور جو بھی ایسی پوائزنس چیز ہے, اس میں سنیک ہو سکتا ہے, اسکورپین ہو سکتا ہے, جس سے آپ کو خدشہ ہو, آپ کو نقصان ہو, جو ہے نقصان کا خدشہ ہو. اور یہ آئی تھنک دس از دا حدیث, یا اس سے پہلے جو ہم نے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق جو ہم نے پڑھا تھا نا, واقعہ یہ ہے اس کے بیک اینڈ پہ کہ ایک شخص تھا, وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں ساری رات سو نہیں سکا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وائی از دیٹ سو, کہ تم کیوں نہیں سو سکے؟ کہتے ہیں کہ مجھے ایک بچھو نے کاٹ لیا تھا, جس کی وجہ سے آئی واز ان پین فل نائٹ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم یہ کلمات پڑھ لیتے نا, اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق, تو امید ہے انشاءاللہ کہ تمہیں نہ بچھو کاٹتا اور نہ ہی تمہیں تکلیف ہوتی. تو یہ پریکٹیکل سٹیپس ہیں ایکچولی, یہ پریکٹیکل سٹیپس انشاءاللہ اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں. اور اسی دعا کو جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے, میں دوبارہ ریپیٹ اس لیے کروں تاکہ انشاءاللہ ہمیں یاد ہونے میں آسانی ہو. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اس کو تھوڑا سا چینج کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور چینج کر کے دم کیا کرتے تھے وہ امام حسن اور حسین کے اوپر رضی اللہ عنہما پہ. اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. تو یہ سنت کا طریقہ بھی ہے. جو گھر کے بچے ہیں نا آپ کے, جو گھروں میں آپ کے فیملی ممبرز میں, تو ان کے لیے یہ دم ہے, ان پہ دم کیا کریں, کیونکہ بچوں کے اوپر یہ ساری چیزیں جو ہے نا زیادہ حاوی ہوتی ہیں. تو دس از واٹ وی ہیو ٹو ڈو. اور پھر ہمیں یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہی جو تعوذ ہے, یہی دم ہمارے والد ابراہیم علیہ السلام بھی کیا کرتے تھے, اسماعیل, اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پہ بھی. تو یہ سنت ہے, یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. اینڈ ون لاسٹ اسٹوری انشاءاللہ ویری بریفلی وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا, پھر انشاءاللہ ہم وائنڈ اپ کریں گے. ابن جوزی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیرابل دے رہے ہیں, مثال دے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ابلیس کی مثال ایک متقی شخص اور ایک دنیا دار شخص, ایسی مثال ہے ابلیس کی ان دونوں کے ساتھ جیسے ایک آدمی بیٹھا ہو اور اس کے سامنے کھانا ہو, اور کھانے میں ابھی وہ کھانا تناول کرنے لگا, کھانے لگا, اس سے پہلے اس کے سامنے ایک کتا آ جاتا ہے اور وہ اس کو دھتکارتا ہے, اس کو ڈانٹتا ہے اور کتا بھاگ جاتا ہے. اور پھر دوسرے شخص پہ وہی کتا آتا ہے, اب اس کے سامنے, شخص کے سامنے بھی گوشت ہے اور کھانا پڑا ہوا ہے, وہ بھی اس کو دھتکارنے کی کوشش کرتا ہے, تو وہ کتا نہیں جاتا, اس کے دھتکارنے پر بھی کتا نہیں جاتا. پھر ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پہلا شخص متقی شخص ہے کہ جب اس کے پاس شیطان آتا ہے نا, تو صرف ذکر الہی اس کے لیے کافی ہے کہ وہ ابلیس کو بھگا دے, شیطان کو بھگا دے. اور دوسرا شخص دنیا دار جو دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے, اس کو دین سے کوئی سروکار نہیں ہے, دنیا کے پیچھے اس کی دوڑ لگی ہوئی ہے, وہ شیطان کو بھگا نہیں پاتا کیونکہ اس کی زندگی میں ذکر الہی ہے ہی نہیں. تو اپنی زندگیوں میں اللہ کا ذکر لے کے آئیں, قرآن مجید پڑھیں. اس کے اندر دیٹ از دا ریزن آئی ایم ٹیلنگ یو کہ حصن المسلم اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں انشاءاللہ. اور رات دن آپ دیکھیں, سبحان اللہ, the moment you wake up in the morning, what do you say? You know what should be the first dua which you should say? Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. اور جب آپ اپنے دن کے بلکہ رات کے آخری حصے میں ہوں, جب آپ سونے لگیں,
تو آپ کے آخری کلمات بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہونے چاہیے. اللہم بسمک اموت و احیا، آیت الکرسی پڑھے، اور اس میں انشاءاللہ آپ کو مزید ڈیٹیلز مل جائیں گی. تو ہم انشاءاللہ کیو این اے میں یا کسی اور اوکیزن میں ہم انشاءاللہ اس میں مزید بات بھی کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو جنت میں بھی اسی طرح اکٹھا رکھے، اور شیطان کے بہکاوے سے، شیطان کے وسوسوں سے بچا کے رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، و جزاکم اللہ خیرا و بارک اللہ فیکم.